اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں ایک بار پھر ملک کے اکابر جید اور مستند علماء کرام، میرے آپ کے ہر دل عزیز علماء ہیں، الحمدللہ ان کی بات سند ہے مدلل کلام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج موضوع سخن تربیت افراد، ہم موضوع پر انشاءاللہ 2 سیگمنٹ گفتگو کے رکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی آن لائن کالز کا سلسلہ ہوگا، آپ کریں گے سوال اور علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات۔ تو ابھی تربیت افراد پر میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، قرآن پاک دنیا کا سب سے عظیم تربیتی نصاب ہے، قرآن میں یہ جو تربیت افراد ہے اس کا تخاطب اور اس کا تکلم کیسے ملاحظہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پر میں عرض کروں کہ مجھ سے پہلے علامہ لیاقت صاحب نے اور مفتی احسن صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس تربیت کے موضوع کو آگے بڑھایا ہے۔ دیکھیں، قرآن ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، قرآن ہدایت کا محور و مرکز ہے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ یعنی اب یہ ذرا سا امیجن کریں کہ قرآن ہدایت ہے تو ہدایت کا پورا نصاب قرآن میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا جناب؟ اور ہدایت بغیر تربیت کے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہدایت تربیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے۔ یہ پورا ایک تربیتی نصاب بھی ہے، جس سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم نے کئی بار فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اچھا، اگر یہ فقط ہدایت کی بات کرتا نا اور کہتا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو تو بات تو ہو جاتی ہے، ہم مسلمان مانتے اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں پر آپ ہدایت کی، آپ تربیت کی بات کریں گے تو وہاں پر اگلے کے ذہن کو جانچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو قبلہ نے فرمایا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ اپنے رب کی بات کیجئے لیکن حکمت کے ساتھ کیجئے، اپنے رب کی باتوں کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے حسینے اوپر کی ہوئی ہیں اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ، آپ نے کہا او آ نماز پڑھ، پڑھے گا کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ ہاں، اور یہی بندہ ہو آپ اسے محبت کے ساتھ اکیلا لے جائیں کہ یار نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیتے پھر آ کر باتیں کرتے رہنا، میرے خیال میں اس کو نہیں بھی پڑھنی ہوگی وہ پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ کا انداز اسے اپنی طرف کھینچے گا، آپ کا جی۔ انداز۔ السلام علیکم، کتنا بڑا فرق ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کتنا فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ ہاں، یعنی آپ دیکھیں چہرے کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پر میٹر کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو جو تربیت کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس کی وہ تربیت کر رہا ہے اس کے ذہن کو جانچے، اس کے ذہن کی خبر رکھے کہ کس لیول پر تربیت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز قائم کرنا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسی تربیت فرمائی کہ تم نماز پڑھو گے نا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تم نماز پڑھو گے نا تو تمہاری تربیت ہوگی، تم بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاؤ گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اچھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اب ایک عام آدمی ہے، کوئی عام شخص ہے، وہ ہم سے پوچھنا چاہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح۔ تو قرآن کیسی تربیت فرما رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو نکالو گے نا تو اس سے تمہارا مال پاک صاف ہو جائے گا، ستھرا مال ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ وجود میں
ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، یہ سب وجود کے لیے ضروری ہے، صحیح۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب بڑے بال ہو جاتے ہیں، بڑے ناخن ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر غیر ضروری بال ہیں، ناخنیں کاٹنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وجود کتنا ستھرا ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو نکھار آ فرمایا جاتا کہ ہے، یہ غیر ضروری مال، یہ مال کا میل جب تمہارے مال سے نکلے گا تو تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا۔ پھر آپ آگے چلیں کہ حج کے کتنے حج کے احکامات بیان فرمائے، علماء نے، مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو تربیت عناصر بیان فرمائے کہ حج میں تربیت اس طریقے سے ہے کہ دور دراز یعنی دنیا کے کونے کونے سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں، کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے، کوئی کہاں کا رہنے والا ہے، بظاہر ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن حج کی اجتماعیت میں آ کر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیق سلیق بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے ممالک کے حالات جاننے کا موقع بھی مل جاتا ہے، پھر اجتماعیت جی بلا امتیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک ملک کے مسلمانوں کو دوسرے ملک کے مسلمانوں کی خبر ہو جاتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی کیا حالات ہیں۔ پھر آگے چلیے، سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو شراب کو یک بارگی حرام فرما دیتا، صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ حرام قریب نہ جانا، لیکن ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تربیت ہوتی کیا ہے، گریجولی، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ وہ قوم یوں سمجھ لیں کہ شراب پانی کی طرح پیا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، یعنی ہر بات پہ شراب، ہر بات پہ شراب۔ اب جس کی عادت ہو اسے ایک دم روک دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ اسموکنگ کرتا ہے، آپ اسے کہیں کہ کل سے چھوڑ دینا، وہ چھوڑ دے گا؟ صحیح بات، دقت ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یار دیکھو اس کے نقصانات ہیں، ذرا سا کم کر دو، کھانے کے بعد کر لیا کرو، پھر ایسا چھوڑنا، کر لو، پھر آدھا کر لو۔ جی 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 جی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ شراب کے بارے میں کیا فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا بھی بڑا کھیلتے تھے نا وہ، تو فرمایا کہ محبوب آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، تمہیں کچھ سرور حاصل ہو جاتا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ عارضی ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، عقل مار دیتی ہے، بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ پھر دوسرے سٹیپ میں فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز سے قریب نہ جانا، یعنی یہ ایک ایسی لت ہے کہ جو اسے اختیار کرے تو نماز میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہ آئے۔ پھر تھرڈ سٹیپ میں یہ فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب سمجھا دیا نا کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں، منافع بہت تھوڑے ہیں، نماز میں تم اس طرح کر کے نہیں آ سکتے جب تک تم پاکیزہ نہ ہو جاؤ، تو آخری سٹیپ میں فرمایا کہ ہاں یہ مضر چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے مکمل طور پر اجتناب کر لو۔ تو یہ قرآن ہے، یہ تربیت نصاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کی ہے قرآن نے اپنے بندوں کی۔ اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا، اور کہیں حضرت لقمان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لقمان کس انداز سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اولاد کی تربیت، ایک تو خاص طور پر آپ کا واقعہ ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے پھر ذکر کیا گیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرما بردار بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے تو خود اللہ کے حکم، نبی کو خواب آیا، وحی الہی ہے، لیکن آپ نے اپنے بچے سے پوچھا اور اپنے بچے کو شامل کیا۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے مشکل ترین حالات گزارے، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آگئے وہاں پر حرم پاک کے پاس، لیکن پیچھے ہٹ کے پھر دعا بھی کی کہ اے خدایا میں چھوڑ کے تو آ گیا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پھر پیچھے سے اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ خدایا ان کو نماز پر استقامت دینا، ان کو مرجع خلائق بنا دینا، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا۔ تو ایک طرف انسان تربیت بھی کرے اور پیچھے دعا بھی کر رہا ہو۔ حضرت حکیم لقمان کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا، قرآن کی پوری ایک سورت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
حکیم لقمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. آپ کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ آپ حبشی النسب تھے اور بڑے بڑے آپ کے پاؤں تھے, بڑے بڑے آپ کے ہونٹ تھے, کالا سیاہ رنگ تھا, لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رنگوں کو دیکھتا ہے, نہ ہونٹوں کو دیکھتا ہے, نہ جسمانیت کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے اسے اپنی حکمت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ان کی باتیں ایسی حکمت سے بری ہوئی تھی کہ رب کائنات نے پوری قرآن کی صورت ان کے نام سے اور ان کی حکمتوں سے سارے کے سارے ذکر سبحان فرما اللہ. سبحان اللہ. وَهُوَ يَعِيدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا. اور یا بنیہ انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. میرے بیٹے ایک بات یاد رکھ لینا کہ اللہ کی قدرت و طاقت کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر کوئی ذرہ برابر چیز بھی جو ہے وہ چٹانوں کے اندر چلی جائے, آسمان پہاڑوں میں کہیں چلی جائے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کے لے کر آئے. اللہ. یعنی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و سلطنت سے باہر ہو. پھر آگے آپ نے نصیحت فرمائی کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نیکی کی دعوت دیتے رہنا, گناہوں سے خود بھی بچتے رہنا, دوسروں کو بھی بچاتے رہنا, نماز پر استقامت اختیار کرنا. اور یہ جو تم نیکی کی جب دعوت دو گے, امر بالمعروف کرو گے, تو اس کے اندر بڑی مشکلات آئیں گی, سامنے سے اس کا ریئیکشن آئے گا, صحیح بات تو ہے. تم نے پھر صبر کرنا ہے, اور یہ صبر کرنا اولو العزم لوگوں کا کام ہے. آخر کے اندر آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ بڑی معاشرتی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بیٹے اپنے یہ جو گال ہے وہ لوگوں سے موڑ نہیں لیں, ناراض ہو کے نہیں, روس نہیں جاندے بندے, بالکل. روس جاندے منہ پھیر لیندے, منہ کر لیں, ادھر کر لیندے. فرمایا کہ اپنے بالکل اپنے جو ہے گال کو لوگوں سے نہ پھیرنا, اور فرمایا کہ تکبر نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے. آخری آپ نے جو بات فرمائی سلمان بھائی, وہ آپ یہ سمجھیں کہ اسلامیات کا سارا نچوڑ ہے. آپ نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ ان انکر الاصوات الی صوت الحمیر. فرمایا اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی رکھنا, اور اپنی گفتگو میں اپنی آواز میں بھی میانہ روی رکھنا. سبحان. اور یہ کبھی شوق نہ کرنا کہ میری آواز بہت بڑی ہے, میں بہت اونچا بول لیتا ہوں, ہلکے میں نہیں لینا, بہت بڑی آواز ہے میری. فرمایا بڑی آواز کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے, بڑی آواز تو گدھے کی بھی ہوتی ہے, سب سے بدترین آواز ہوتی ہے. کتنی آواز ڈیجو ڈیجو کرتا ہے, پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو فرمایا کہ یہ کوئی شوق نہ کرنا کہ میری آواز بہت بڑی ہے, میں بڑی آواز نکال سکتا ہوں. فرمایا آواز میں بھی میانہ رفیع رکھنا, اپنی زندگی کے اندر چال میں بھی میانہ روی رکھنا. تو اتنی خوبصورت تربیت, اور بار بار آپ دیکھیں آج کی منزل بھی پڑھی جائے گی, یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ایھا الولد, اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں محبت بری. ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید نامہ لکھا ہے, اس میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے یہ کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے. اس کے اندر کئی چیزیں آپ نے دیکھیں. تربیت یہ محبت کا انداز اور پیار کا انداز ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے. بالکل ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب نے. مجھے اپنے ایک عزیز اور بہت ہی پیارے دوست یاد آ گئے, بہت وقت کے بڑے عالم ہیں. ایک مرتبہ وہ کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہوئے تو منہ پھیر کے کیمرے کی طرف دیکھنے لگے. میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ میری طرف دیکھیں, لیکن وہ میری طرف دیکھتے نہیں تھے. تو مجھے یاد آئی حکیم لقمان صاحب کی اس نصیحت سے وہ بات. بہرحال ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. تربیت افراد پر گفتگو ہو رہی ہے بزم علماء میں نعمت افطار میں. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب آج ہوئے ہمارے مہمان. اور یہ دونوں تو ماشاءاللہ میزبان ہیں, مہمان علماء اس سیٹ پر تشریف لاتے رہتے ہیں, جن میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ ایک مضبوط اور نوجوان فاضل ہیں. مفتی صاحب قبلہ, کم سے کم کن چیزوں کی جو تربیت ہے وہ والدین پر اپنی اولاد کے لیے لازم ہے, ارشاد فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے اس پہ پورا ایک رسالہ تالیف فرمایا ہے, مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. صحیح. اور مشعلۃ الارشاد بھی پڑھ سکتے ہیں, مشعلہ مشعلہ دونوں طرح درست ہے. اس کے اندر آپ نے 80 حقوق بیان فرمائے ہیں اولاد کے, کہ اولاد کے والدین کے ذمے جو حقوق ہیں, خصوصاً باپ کے 80 حقوق ہیں اولاد کے. ان 80 میں سے بعض واجبات ہیں, بعض مستحبات ہیں.
تو میں ان میں سے چند ایک کو بطور واجبات مثال جو ہیں۔ بطور مثال ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک آپ نے بڑی پیاری بات اس کے اندر ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو حلال روزی ہے، رزق حلال، وہ تو اہتمام ویسے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ جو رزق حلال کا اہتمام ہے نا، یہ اولاد کے حقوق میں سے بھی ہے۔ اچھا، کہ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، اولاد کی تربیت کا حصہ ہے کہ والد حلال روزی کمائے، اس لیے کہ ناپاک مال ناپاک عادتیں ہی لاتا ہے۔ یعنی اگر انہیں ناپاک مال کھلائے گا، حرام مال کھلائے گا، تو ان کے اندر اس کے اثرات آئیں گے، بری عادتیں پیدا ہوں گی۔ تو چونکہ اس کو بری عادتوں سے بچانا اس کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے زیر کفالت ہے، اس کی تربیت والد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اسے حرام مال سے بچانا بھی ضروری ہے۔ پھر جو ہے عقائد سکھانا، دینی عقائد جو ہیں، درست عقائد جو ہے، اللہ رسول کے بارے میں جو عقیدے ہیں، جو آخرت کے بارے میں، الہیات، نبوات، سمعیات، اسے غیبیات بھی کہتے ہیں، یہ 3 چیپٹر آپ کہہ لیں، 3 چیپٹر ہیں عقائد کے۔ ایک وہ عقیدے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، دوسرے وہ عقیدے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق ہیں، تیسرے وہ عقیدے کہ جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، غیبیات کے ساتھ ہے، جو سمیع ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، ان کا وجود تسلیم کرنا، روز آخرت کو ماننا، یہ سمعیات۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد کی تعلیم بھی والد کے ذمہ لازم ہے کہ والد اپنی اولاد کو یہ تعلیم فراہم کرے۔ تو اس کے بعد حسن ادب سکھانا، حسن ادب سکھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں یہ واجبات ہی چل رہے ہیں۔ جی، یہ ہم اگر معاشرتی طور پہ دیکھیں نا، اپنے اس براڈ پرسپیکٹیو میں دیکھیں، سماجی سوشل تناظر جو ہے، سماجی تناظر میں، تو دیکھیں والدین جو ہے وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں، ہم سے آتے ہیں ہمارے پاس تو کہتے ہیں کہ جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اولاد کو خود تعظیم نہیں سکھائی بڑوں کی، جب آپ کو اولاد نے بتایا اپنے چچا کے بارے میں، اپنی پھپھو کے بارے میں، اپنے ماموں کے بارے میں، اپنی خالہ کے بارے میں، تو آپ نے اس کو آگے سے کیا تربیت دی؟ آپ نے کہا کہ کوئی نہیں سننا، نہیں ان کی، ہاں وہ اپنے گھر سے کہتے ہیں، اپنے گھر سے ان کی نہیں سننا، جواب دے دینا ان کو، سیدھا کہہ دینا ان کو۔ جب آپ نے اس طرح تربیت دی، پھر اسکول کے اندر جب وہ پڑھنے گیا یا مدرسے میں پڑھنے گیا، جہاں وہ پڑھنے گیا اس نے آگے شکایت کی کہ مجھے استاد نے ڈانٹا یا مجھے استاد نے تھوڑی سزا دی، تو آپ اس پہ لڑنے جھگڑنے پہنچ گئے، استاد کی خبر لینے پہنچ گئے، آپ نے کیسے ہاتھ لگایا ہمارے بچے کو۔ اب جب آپ نے خود ہی بچپن سے ہی اس کی تربیت اس نہج پہ کی ہے، آپ کا منہج یہ رہا کہ جب کسی بڑے کی بات آئی تو آپ نے بجائے اسے سمجھانے کے کہ نہیں بیٹا بڑوں کی بات مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑے اگر کچھ کہہ بھی دیں تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا چاہیے، وہ بڑے ہیں، بڑے ہونے کے ناطے ہمیں کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں سمجھائی۔ اب وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہے، عدلے کا بدلہ ٹٹ فار ٹیٹ، جو آپ نے بویا تھا اب آپ کے سامنے آئے، اب وہ آ کے آپ کو ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہے ہیں، جب آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہے کہ جی اولاد ہماری بات نہیں مان رہی، ہماری بات نہیں سن رہی۔ تو اس لیے حسن ادب سکھانا یہ والد پہ ضروری ہے کہ والد حسن ادب سکھائے بڑوں کا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں بڑے، چاہے وہ استاد ہوں، یعنی بڑا کسی بھی طرح کا ہو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، بڑے میں عموم ہے، یہاں چاہے وہ نسب کے اندر بڑا ہو، چاہے عمر کے اندر بڑا ہو، چاہے علم کے اندر بڑا ہو، ہم میں سے نہیں وہ کہ جو ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور ویسے بھی ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، من وقرا وقرا، جو تعظیم توقیر کرتا ہے اس کی تعظیم اور توقیر کی جاتی ہے۔ تو آپ جب اپنے بچوں کو دوسروں کی تعظیم توقیر کرنا سکھائیں گے تو آپ کے بچے آپ کی بھی تعظیم اور توقیر کریں گے۔ جب آپ انہیں دوسروں کی اہانت پر ابھاریں گے تو کل وہ آپ کی بھی اہانت کریں گے، پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی بتائیں نا، ورحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ جی میں نے بالکل یہی ابھی حدیث مبارک جو ہے بیان کیا کہ حضور جان علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے، رسپیکٹ نہ کرے۔ تو اس لیے حسن ادب سکھانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ حسن ادب سکھائے۔ اسی طرح ان کے سامنے والد خود، جب والد کا اپنا طرز عمل بچوں کے سامنے درست نہیں ہوگا تو بچوں کو کس منہ سے تربیت کرے گا؟ باپ خود ان کے سامنے جھوٹ بولے گا، کوئی ملنے آ گیا گھر تو بچے کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا آگے کہہ دو کہ منع کر دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے،
تو پھر آپ کل اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ جی وہ سچ بولے گا؟ آپ کے اپنے رویے ہیں، جب آپ اپنے رویے سے اسے ابھی سے کیا تربیت فراہم کر رہے ہیں، پھر آپ کی زبان کا اثر نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا رول ماڈل پیرنٹس ہوتے ہیں۔ بالکل، از دل خیزت بر دل لیزت، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے سامنے والے کے اوپر۔ جب آپ صرف زبانی کلامی کرتے ہیں، یعنی وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، یہ الفاظ کے مقابلے میں ان کی کا جو آہنگ ہے یہ زیادہ بلند ہوتا ہے، زیادہ بولتے ہیں، زیادہ اثر ہوتا ہے ان کا۔ تو جب آپ کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو، لیکن خود آپ اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، پریکٹیکلی آپ کر رہے ہیں، تو جو اثر آپ کے الفاظ کا نہیں ہونا، آپ کے عمل کا ہونا ہے۔ آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور بچوں کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ نہیں پینا، تو بچے کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ ضرور کوئی بہت اچھی چیز ہے جس سے والد خود تو لطف اندوز ہو رہے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ سے چھپ کے وہ بھی کہتے ہیں میں بھی ذرا دیکھوں کیسا مزہ ہے اس کا، کیسا ذائقہ ہے، وہ مزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے سامنے ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بچوں کے سامنے تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے آپ کے افعال سے، آپ کے اعمال سے سیکھتے ہیں، محبتیں بھی، نفرتیں بھی، عزتیں بھی، برائیاں بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، جہاں معاشرے کے مختلف طبقے کے لوگوں کی تربیت ضروری ہے، وہاں ائمہ مسجد کی، ائمہ مساجد کی تربیت بھی ضروری ہوگی۔ اچھا، میں قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا اس پر ایک مجھے امام غزالی علیہ رحمہ کا قول یاد آیا۔ اچھا، بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے نا، پھر خیال آتا ہے کہ یار اس کی تربیت کرنی ہے، پھر وہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہوتا ہے، صحیح بات ہے، پھر وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ بنیاد مضبوط نہیں کیا آپ نے۔ امام غزالی نے لکھا کہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر 7 سال تک بچہ جو ہے اپنے باپ کے لیے کھلونا ہے، اور فرمایا کہ 7 سے لے کر 15 سال تک بچہ اپنے باپ کا غلام ہے، 15 سال سے لے کر پھر آگے تک فرمایا یا پکا دوست ہے یا پکا دشمن ہے۔ ہاں، پھر اس وقت جب آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ وہ 20 سال کا ہو گیا، اسے کہنے نماز پڑھ، قرآن پڑھ، جب اس میں اڈیلنے کی ضرورت تھی، جب اس پہ رچانے بسانے کی ضرورت تھی، تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ائمہ مساجد کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز کو بھی، اور جو اساتذہ ہیں ان کو بھی، جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی، جو مدرسین ہیں ان کو بھی، اور اسی طریقے سے جو ائمہ مساجد ہیں ان کو بھی، سب کو یہاں پر تربیت کی ضرورت ہے۔ صحیح، ہر ایک کو تربیت کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہم مساجد میں تو ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آج ہم اگر کہیں خطاب کر رہے ہیں، کہیں پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے تک، علامہ صاحب کیا خیال ہے، تربیت کی ضرورت بالکل رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی اس میں اکڑے نہ کہ جی میں تو مکمل ہو چکا ہوں، مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ اور بعضوں کا رویہ زبان سے نہ صحیح لیکن اس کے افعال سے، اس کے ایکسپریشن سے ہوتا ہے کہ مجھے تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گردن میں اچھا دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں، یعنی بہت سے اکثر سمجھدار ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں، لیکن کچھ ائمہ مساجد ایسے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ اب مثال کے طور پر یعنی کچھ کتابوں سے تقریریں پڑھ لینا اور پھر ان کو آگے بیان کر دینا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے اساتذہ جب ہم پڑھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ 12 تقریریں آتی ہیں اس کو، فلانے کو، یہ اس کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے 12 تقریریں، 24 تقریریں جو لکھی ہوئی ہیں، اچھا کچھ مقتدر علماء کی تقریریں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، تو اب اس نے سمجھا نہیں سمجھا، اسے رٹ لیا، اور رٹنے کے بعد وہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کو نہیں پتا کہ پبلک کون سی بیٹھی ہوئی ہے، کون سی نہیں ہے، کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کہاں پر یعنی پڑھائی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کم تر لوگ ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ جا وہ جا جو منہ میں آتا ہے وہ کہے جاتے ہیں۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام الناس کی تربیت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ موضوعات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سا موضوع کہاں پر استعمال کرنا ہے, دڑا در جمعۃ المبارک میں ہم شروع کر دیتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تربیت نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے جو خاص طور پر تربیت, تعلیم و تربیت کے موضوعات ہیں, اصلاحی موضوعات ہیں, ہم ان کو نہیں لیتے ہیں. یعنی نماز کیسے پڑھی جائے, وضو کیسے کیا جائے, اور اس کے علاوہ ماہ رمضان ہے, رمضان کے روزے کیسے رکھے جائے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, حج کے معاملات ہیں, زکوٰۃ کے معاملات ہیں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے. اب چونکہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے نا, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے, تبھی جا کر آپ بیان کر پائیں گے. تو ہمیں تو تیاری نہیں کرنی, ہمیں تو وہی 12 تقریریں جو رٹی ہوئی ہیں وہ کرنی. تو ایسے کبھی بھی عوام الناس کی اصلاح نہیں ہوگی. آج ہم جو کہتے ہیں نا کہ جمعے میں لوگ نہیں آتے, ہماری تقاریروں میں لوگ نہیں آتے, تو ٹھیک ہے دین سے دوری بھی ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم تقاریر کیا کرتے ہیں, ہم اسپیچز کیا دیتے ہیں, ان کی اصلاح کیا کرتے ہیں. اس وقت ہمیں بہت زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ ہیں, اچھے طریقے سے سمجھنے والے ہیں, لیکن جو نہیں کر رہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیا نیا اسلام لایا, مجھے نہیں پتا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, تو کسی کو چھینک آئی, کسی نے الحمدللہ کہا ہوگا تو میں نے رحمک اللہ کہہ دیا. تو نماز میں صحابہ نے مجھے دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا واتقوا اللہ اما یاؤ, تمہاری ماں تم پر روئے, ما شانکم تنظرون الیہ, مجھے کیوں دیکھ رہے ہو. نماز سے باتیں شروع کر دی. اچھا نماز کے بعد نا اب مجھے ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام خیر نہیں ہے, میری خیر نہیں ہے. کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور بڑے پیار سے فرمایا کہ یہ نماز ہے, اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں, اس میں تکبیرات کہتے ہیں, اس میں قرآن پڑھتے ہیں, یہ باتوں کے لیے نہیں ہے. اس طریقے سے سمجھایا. فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأیتو, ایسا معلم نہ میں نے پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا ہے, اتنے پیارے طریقے سے مجھے تعلیم دی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ناداروں کو علم کے موتی. جی آپ ہی جملہ میں صرف کہوں گا, اچھا ہمارے نوجوان جو علماء ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں مساجد, ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں تقریباً مفتی صاحب کو 15 سال ہو گئے, ہمیں 12 سال ہو گئے میڈیا پر بیٹھے ہوئے, لیکن آپ یقین کریں ہم نے کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمیں 10 12 سال ہو گئے میڈیا پہ بیٹھے, ہم تو مکمل ہو گئے, ہم تو ہر چیز آ گئی. 10 چیزوں کے اندر ہم رات دن مشاورت کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ, میں یعنی شاہد جمعۃ المبارک کے موضوعات کے لیے 2-3 دن پہلے ہم لوگ مشاورت کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ آپ حضرات کی عاجزی ہے کہ وہ لوگ جو مساجد ائمہ مساجد کے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ آپ کی مساجد میں تو جگہ ہی نہیں ہوتی. الحمدللہ احسان. دوسری بات یہ ہے کہ اپروچ, آپ کی اپروچ ڈائریکٹ قرآن و, ہم 8 سال درس نظامی پڑھ کے آ جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ ڈائریکٹ ہم قرآن و حدیث سے اپروچ نہیں رکھتے ہیں, ڈائریکٹ ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی درس قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن کا کچھ نام ہی نہیں, ادھر ادھر کی کہانیاں ساری, چنگیز خان کے قصے, ہلاکو خان کے قصے, بڈھی مائیوں کے قصے, لوازمات اضافی. پبلک جو ہے اس کو خوش نہیں. آج کل یہ بھی ہے نا, میں جا رہا تھا رکشے کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا, بس کے پیچھے یہ لکھا ہوا تھا, یہ بسوں کے پیچھے نام درس قرآن کا ہے اور بسوں کے پیچھے کے اشعار سنا رہے. اقبال کا بھی برا حال کیا نا رکشوں وغیرہ بسز وغیرہ کے. تو بات یہ ہے کہ ہم ائمہ کرام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ واللہ العظیم ہم نے کبھی بھی اپنے آپ یہاں بیٹھ کے باہمی مشاورت, مفتی سہیل صاحب ہیں, مفتی عامر صاحب ہیں, علامہ اویس صاحب ہیں, مفتی حسن نبی صاحب نوجوان عالم دین ہیں, ہم 10 مسائل پر 10 چیزوں پر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا تو نے ہمیں یہ منصب دیا ہے, ہم سے یہ صحیح کام لینا. بالکل صحیح. کبھی بھی اپنے آپ کو, تو مساجد اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ دیکھیں نا کہ ہر جمعے کو آپ کے پاس مجمع لگا ہوا, نہ اسپیکر لانے کی ضرورت, نہ ٹینٹ لگانے کی ضرورت, نہ مثال کے طور پہ لنگر کرنے کی ضرورت, اسٹیج لگانے کی دیر ہو جائے تو جگہ نہیں ملتی. ہر ہفتے آپ کے پاس لگا ہوا ایک مجمع ہے, ایک جلسہ ہے. اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہیں اور قوم کی تربیت کرنا چاہیں تو اگلی مرتبہ اذان نہیں شروع ہوگی, آپ کے پاس 3-4 آدمی بیٹھا ہوا ہوگا آپ کے پاس. اگر آپ کرنا چاہو پیچھے کھڑی ہوئی ہوگی, بالکل قوم کھڑی ہوگی. یہ شکوہ کرنا مصعب نے صحیح فرمایا, یہ شکوہ کرنا کہ قوم نہیں آتی ہے, اس کے اندر ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا کیا دیتے ہیں ان کو کہ وہ ہمارے پاس آئے. اگر وہی چیزیں ریپیٹ کرنی ہم نے تو قوم کہتی ہے یار پچھلے سال بھی سنا تھا, اس سے پیچھے بھی سنا تھا, ٹھیک ہے آپ سننے کی ضرورت نہیں, آپ اس کے اندر نئی سے نئی چیز لے کر آئے. دوسرا مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بات ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا خطیب جب بھی خطاب کرے
تو لگے سننے والے کو کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خطیب بھی ہمارا زمین پر ہے. اللہ. یہ عرش الہی کی باتیں نہیں کر رہا, صحیح. معاشرے سے ٹھیک ریلیٹڈ ہے. چیزیں آپ مثالیں دیں اور اس کے بعد ان کو ریلیٹ کریں تاکہ معاشرے کو یہ لگے کہ یہ معاشرے کا خطیب ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب. ناظرین اکرام, نعمت افطار میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آئیں گے سوالات, علماء اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے لائیو جوابات اس بریک کے بعد. حسینہ شان رمضان بخشش و مغفرت کا, بخشش و